السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ آج ہم موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کا امتحان لیا، اور یہ بھی سورہ کہف کی ہی سٹوری ہے۔ بچوں، آج ہم علم حاصل کرنے کی ایک خوبصورت کہانی سیکھیں گے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید میں پیغمبر ہوں، تو ابھی میں ہی سب سے زیادہ عالم ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جسے سب کچھ پتہ ہو۔ تو اللہ نے انہیں بتایا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس کو تم سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں اس وقت تک اپنا سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں دو سمندروں کے ملنے والی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس شخص سے ملیں گے جس کے پاس زیادہ علم ہے، اور اس سے جا کے علم سیکھیں گے۔ تو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر شروع کیا، اور انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ میں جب تک نہیں رکوں گا جب تک کہ میں وہاں پہنچ نہ جاؤں اور میں ان سے مل نہ لوں جن کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، وہ اس شخص سے اور علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنے کی جستجو رکھنی چاہیے، یعنی ہمیشہ ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہر وقت ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے پاس ناشتے کے لیے مچھلی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتائی تھی کہ جہاں تمہاری مچھلی سمندر میں جگہ بنا کے اور نکل کے اپنے آپ چلی جائے، وہ جگہ ہوگی جہاں پر تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو وہ دونوں چلتے گئے، بہت دور چلے، پھر ایک جگہ جا کر انہوں نے آرام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے، تو ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے دیکھا کہ مچھلی نے راستہ بنایا، ایک سرنگ بنائی اور وہ ندی میں چلی گئی۔ لیکن یہ بات جو ان کے شاگرد تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، اور پھر وہ آگے چلتے گئے، بہت آگے گئے۔ جب بہت آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ کھانا نکالو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تب ان کو یاد آیا کہ مچھلی نے جہاں پر ہم لوگ رکے تھے وہاں پر مچھلی نے ایک سرنگ میں راستہ بنایا تھا، اور وہاں سے مچھلی نکل گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں ہمیں جانا تھا۔ تو وہ واپس پھر بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن وہ پلٹ کر آئے اور پھر اسی جگہ پر آئے جہاں پر انہوں نے آرام کیا تھا۔ وہ دیکھنا بھول گئے کہ مچھلی کہاں گئی، کیونکہ انہیں وہاں رکنا تھا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ علم سیکھنا آسان کام نہیں، مشکلیں آئیں گی۔ وہ پھر بھی وہاں واپس چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے، جہاں وہ رکے تھے، پھر دوبارہ پلٹ کے اسی جگہ پر گئے۔ جب وہ گئے تو وہ خضر علیہ السلام سے ملے، جن کے پاس بہت حکمت تھی۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزڈم۔ وزڈم کا مطلب ہوتا ہے
ٹو ٹیک رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے کو وزڈم کہتے ہیں. یعنی آپ کے اندر کتنی حکمت ہے. تو ان کے اندر بہت حکمت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو حکمت اور قوت فیصلہ دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکمت اور قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی جو قوت دی ہے میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، لیکن ان سے کیا کہا کہ وہ کوئی سوال نہ کریں. وہ کچھ بھی کریں لیکن کوئی سوال نہ کریں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک غریب مچھوارے کی کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے سفر کے اختتام پر خضر علیہ السلام نے اس میں ایک سوراخ کر دیا. وہ ایک غریب مچھوارے کی کشتی میں بیٹھے، لیکن جب وہ کشتی سے اترنے لگے، جب ان کا سفر پورا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک چھید کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے اس کشتی میں سفر کیا اور آپ نے اس غریب مچھوارے کی کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہیں، اس نے تو ہماری مدد کی اور یہ اتنا غریب ہے اور آپ نے اس کی کشتی میں ہی چھید کر دیا. خضر علیہ السلام نے جواب دیا کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تم سوال نہیں کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دیجئے اس پر جو میں بھول گیا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. اب وہ آگے بڑھے، پھر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی جان لے لی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے اس نوجوان بچے کی جان بنا وجہ کیوں لی؟ آگے وہ گئے تو ان کو ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو پکڑا اور اسے مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر پریشانی ہوئی کہ آپ نے اس کو کیوں مار دیا. خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اگر وہ ایک اور سوال کر بیٹھیں گے تو وہ راہ بدل لیں گے. یعنی پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ اگر اب میں نے آپ سے کوئی سوال پوچھا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. پھر ان لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا. ایک بستی پر پہنچے. وہ چلتے گئے آگے جا کے ایک بستی تھی، وہ وہاں پہنچے. انہیں بھوک لگ رہی تھی اور انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا. یعنی انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا کہ آپ ہمیں کھانا کھلا دیں، ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں. لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو مسافر ہوتے تھے، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان پر لازم ہوتا تھا کہ وہ مسافر کا خیال رکھیں. اسی لیے قرآن شریف میں بہت آتا ہے نا، مسافروں کا خیال رکھو، مسافروں پہ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کہا ہے. کیونکہ وہاں اس زمانے میں ریسٹوران اور یہ سب نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنا خود سے کھا لیں. تو یہاں پر کیا ہوا، جب انہوں نے کہا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا کھلانے سے منع کر دیا. وہ بھوکے ہی واپس لوٹ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ٹوٹی دیوار دیکھی اور اس کی تعمیر کرنے لگے. خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر کے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں اس دیوار کی تعمیر کے لیے معاوضہ لینا چاہیے. ان سے کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے کہ آپ خاموش رہیں، جو بھی ہو آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بول دیے کہ یہ جو تعمیر آپ نے کی ہے، دیوار بنائی ہے، اس کے لیے ہم پیسے لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم کھانا کھا سکیں گے. خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. یعنی اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ نے صبر نہیں کیا اور سوال پہ سوال کیے. لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. انہوں نے بتایا کہ وہ کشتی، جس کشتی کے بارے میں خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے،
جانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ جہاں تک اس بچے کا سوال ہے تو اس بچے کے والدین بہت نیک لوگ تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ بچہ آگے چل کر نافرمان بن جائے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے غم کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اس کے والدین کو بہتر چیز عطا کرنا چاہتے تھے جس میں ان کی بھلائی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا بچہ دینا چاہتے تھے اور یہ بچہ بڑے ہو کر ان کے لیے بہت خراب نکلتا یہ بچہ اور ان کو غم کا سبب بنتا ماں باپ کے لیے، اس لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس بچے کو مار دیا۔ وہ کشتی ایک غریب مچھوارے کی تھی۔ اب انہوں نے بتایا کہ وہ جس کشتی میں انہوں نے سوراخ کیا، چھید کیا، وہ کشتی ایک غریب مچھوارے کی تھی اور اگلی بستی میں وہاں کا راجا غریبوں کی کشتیاں ہڑپ لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں ایک خرابی کر دی تاکہ وہ راجا اس غریب کی کشتی نہ لے۔ تو یہ ریزن تھا، اس وجہ سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں لگتا ہے کہ ارے اتنا خراب ہو گیا ہمارے ساتھ، اب کیا ہوگا، تو ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہاں ہمارا نقصان ہوا، لیکن وہ نقصان ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ چھوٹا نقصان سے ہم بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہر فیصلوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ بڑا بھی ہو سکتا تھا، بڑا نقصان ہو سکتا تھا، چھوٹا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ اور بات اس دیوار کی، انہوں نے بتایا خضر علیہ السلام نے کہ جو انہوں نے دیوار بنائی وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا، تو ہم نے ایک دیوار بنا دی تاکہ اس کے یتیم بچوں کو اس کے نیچے چھپا ہوا خزانہ مل سکے۔ وہ جو دیوار تھی وہاں پر ایک آدمی رہتا تھا جس نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار پوری ٹوٹ جاتی تو خزانہ سب پہ ظاہر ہو جاتا اور سب خزانہ لوٹ لیتے تو بچوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب تک بچے بڑے ہوں وہ خزانہ جو ہے وہاں پر سیف رہے، اس لیے انہوں نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دیوار بنا دیں۔ یہ تمام کام تھے جو میں نے اللہ کے حکم سے پورے کیے تھے جس میں تم صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیے، اور اگر تمہیں اور علم حاصل کرنا تھا تو تمہیں صبر کرنا تھا، لیکن تم صبر نہ کر سکے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ کہف میں بتائی ہے۔ ایک طالب علم کو پرعزم یعنی ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ جو انسان سیکھنا چاہتا ہے اسے شائستہ یعنی پولائٹ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی امت کے رہنما یعنی لیڈر تھے اور انہوں نے نرمی کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے فقر نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لفظ پیروی کا استعمال کیا۔ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان سے زیادہ بھی علم والا کوئی ہے تو فوراً ان سے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو لیڈر ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، بس اتنا بہت ہے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ کوئی ان سے بھی زیادہ علم والا ہے تو فوراً ان سے علم حاصل کرنے نکل گئے۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ تو انسان کو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے، اس کو ایسا لگے کہ کسی کو اس سے زیادہ علم ہے تو فوراً علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں زندگی بھر علم حاصل کرنا ہے۔ ہم کبھی خود کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہمیں تو زندگی بھر سیکھنا ہے اور سیکھتے ہی رہنا ہے۔ انسان اگر سیکھتا بھی ہے تو تھوڑے دن بعد سب بھول جاتا ہے، تو اسے بار بار پڑھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لفظ پیروی کا استعمال کیا، نہ کہ ساتھ دینے کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، یہ کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں گا۔ پیروی یعنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ استاد کا احترام اہم چیز ہے، ہمیں اپنے ٹیچر کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بے شک میرا ساتھ تم صبر نہیں کر پاؤ گے،
خضر علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے عاجز تھے، یعنی کتنے ہمبل تھے۔ اگر آپ کا علم آپ کو اللہ کے قریب لا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کوئی علم سیکھ رہے ہیں اور آپ اللہ کے اور قریب آتے ہیں، کوئی بھی نعمت یا مصیبت جو آپ کو اللہ کے قریب کرے تو وہ ایک نعمت ہوتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے، چاہے وہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آپ کو اللہ سے دور کر دے، ایسا علم، ایسا مال، ایسی مصیبت، ایسی خوشی جو آپ کو اللہ سے دور کر دے اور آپ کو اپنے اوپر لگنے لگے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سزا ہوتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ علم ایک آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے یا اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ایک چیز ہوتی ہے غلط استعمال ہوتا ہے یا عمل نہیں کیا جاتا، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فرشتے اور تمام مخلوق علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی علم جو ہے وہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد بندہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ علم دے کر بھی بندے کو آزماتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے سب لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد بندے کو اور زیادہ ہمبل ہو جانا چاہیے، اور عاجز ہو جانا چاہیے، اللہ کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور خود کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کچھ جاننے والے ہوں۔ ہم سے بھی بڑے جاننے والے ہیں، پھر ان سے بھی بڑے جاننے والے ہیں، اور سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو ہمیں مرتے دم تک صرف ایز اے اسٹوڈنٹ ہی رہنا چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر کچھ جہاں سے جو علم ملے وہ ہم سیکھیں۔ ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہونی چاہیے سیکھنے کی کہ جہاں بھی ہمیں کوئی کچھ سکھائے تو ہم فوراً سیکھ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں تو سب پتہ ہے تو پھر ہم کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ ہمیشہ جب بھی کسی کو سکھائیں تو یہ سوچ کر سکھائیں کہ سامنے والے کو کچھ نہیں پتہ۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اسے ایک ایک بات بتائیں گے، ہو سکتا ہے 10 لوگ بیٹھے ہوں، اس میں سے 9 لوگوں کو سب کچھ آتا ہو، لیکن ایک جو شخص بیٹھا ہے اسے نہیں آتا ہو، تو یہ سوچ کر بتانا چاہیے جب بھی کوئی چیز بتائیں کہ سامنے والے کو کچھ نہیں آتا، اور جب سیکھیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تاکہ آپ جو کچھ بھی سامنے والا سکھا رہا ہے وہ پورا اپنے اندر ایبزارب کریں اور اسے اچھی طرح سیکھیں۔